اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. رانا برادری تو ضدی ہوتی ہے، پٹھان اور دوسرے لوگ تو ضدی نہیں ہوتے. پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. ضد نہ کرو، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کی دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ستاروں سے یہ کہہ دو کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. حضرات محترم، آج کی یہ محفل، یہ مجلس مدرسہ عربیہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ علاقہ درابن خود میں ہم سب جمع ہیں. آپ ذرا دور کا نزدیک کا سفر کر کے آئے، وقت کو قربان کر کے آئے. ماشاءاللہ 2-3 گھنٹے سے مسجد میں تشریف فرما ہو، بڑے تھک گئے ہو. دعا کریں اللہ پاک ہمت و طاقت عطا فرمائے. زور نہ لگو نا آمین. ماشاءاللہ تھکے بیٹھے ہو؟ جی تھکے بیٹھے ہیں. تھک گئے تو دعا کر دیں. میں ملتانوں سفر کر کے آیا، 4-5 گھنٹے کا سفر، کہ میرے حق سے پڑھتا میں 4 یا 5 گھنٹے کم از کم بیان کرا. نماز پڑھیے پھر بیان ہے ہونا دے میں چاہیے نہیں. ماشاءاللہ میں تھوڑا دیا بیان کرنا تے تو شوق ذوق نال اللہ دی بارگاہ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. زور سے کہہ دو آمین. جن بچوں نے یہاں قرآن یاد کیا، سب سے پہلے ان بچوں کے لیے مبارکباد، والدین کے لیے مبارکباد، مولانا محمد رمضان صاحب کے لیے مبارکباد، مولانا قاری عمر فاروق صاحب کے لیے مبارکباد. آپ جو مدرسے کی خدمت کرتے ہو، معاونت کرتے ہو، ختم قرآن کی محفل میں آئے ہو، قرآن کے مکمل ہونے پہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو نا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن یاد کیا. یہ شان قرآن ہے، عظمت قرآن ہے. اللہ کے کمال دیکھنے کے لیے آئے ہو، قرآن کی شان دیکھنے کے لیے آئے ہو. اللہ پاک ہم سب کو قرآن والا بنا. اللہ پاک ان بچوں کو، بچیوں کو عالم با عمل بنائے. اللہ اس مدرسے کو، ہر مدرسے کو تا قیامت آباد فرمائے. اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، جو تیرے گھروں کو چمکاتے ہیں تو ان کے گھروں کو چمکا. چھوٹے چھوٹے دینی مدارس دین کے قلعے ہیں. دینی مدارس کی برکت سے آج ہمارا کلمہ ٹھیک ہے. دینی مدارس کی برکت سے وضو آتا ہے. دینی مدارس کی برکت سے غسل کے طریقے کا پتہ ہے. دینی مدارس کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے نکاح ہوئے ہیں، ہمارے جد امجد کے نکاح ہوئے ہیں، اور ہمارے بعد آنے والے مسلمانوں کے نکاح ہوتے رہیں گے. دینی مدارس کی برکت ہے کہ آج اللہ نے ہمیں حلال کا پیدا کیا. یہ دینی مدارس کی برکت ہے کہ ہمیں جنازہ نصیب ہوتا ہے. یہ دینی مدارس کی برکت ہے کہ کفن نصیب ہوتا ہے، قبر نصیب ہوتی ہے. یہ دینی مدارس کی برکت ہے. دینی مدارس علماء حقہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. مسلمانوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، امریکہ، یوکے، فلسطین، پاکستان، پلازے اور یہ مارکیٹوں کی وجہ سے، سڑکوں کی وجہ سے، ایئرپورٹ کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے آباد نہیں، بلکہ اللہ پاک نے اس دنیا کو قرآن والوں کی وجہ سے آباد کیا. ہمارے دینی مدارس میں 24 گھنٹے قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہر وقت قرآن پڑھایا جاتا ہے.
صبح تہجد میں بچے اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، فجر میں پڑھتے ہیں، ظہر میں پڑھتے ہیں، عصر میں پڑھتے ہیں، مغرب میں پڑھتے ہیں، عشاء میں پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا والو تمہارے منہ سونے کوئی نہیں اور تمہارے منہ اچھے کوئی نہیں، یہ قرآن والے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہوں۔ دنیا کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تم تو رشوت بھی لیتے ہو، تم تو ملاوٹ بھی کرتے ہو، تم تو جھوٹ بھی بولتے ہو، سارا دن ایمان بیچتے ہو، مارکیٹوں میں بیٹھ کے، بازاروں میں بیٹھ کے، دکانوں میں بیٹھ کے، اور بڑے بڑے ڈیلر جھوٹ بولا کرتے ہو، اس کی وجہ سے تمہیں رزق نہیں ملتا، بڑے بڑے تاجروں کی وجہ سے تمہیں رزق نہیں ملتا۔ یہاں مدرسوں میں یہ مسلمانوں کے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، ان معصوموں کی وجہ سے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے میں پروردگار عالم تمہیں رزق عطا فرماتا ہوں۔ ابھی قریب میں ملتان میں ایک ولی دنیا سے رخصت ہوئے، مولانا استاد العلماء، میرے بھی استاد تھے، میں نے حضرت سے جامع پڑھی تھی، شبیر الحق کشمیری صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حضرت 12 مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، ہر وقت روزہ، ہر وقت روزہ، اور جب حدیث مبارکہ پڑھاتے تھے، حدیث مبارکہ کا ادب کرتے تھے، احترام فرماتے تھے، 3 گھنٹے اتحیات میں دو زانو ہو کے بیٹھے رہتے تھے، فرماتے تھے کہ کروٹ بدلنا، پاؤں تھک جاتے ہیں لیکن کروٹ بدلنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی بے ادبی ہے۔ ہمیں کیا پتا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، ادب ہم سیکھے کبھی نہ۔ حضرت ایک دن روزے سے تھے، نفلی روزہ تھا، بیٹا آیا، پتہ نہ تھا ابا جی کا روزہ ہے، حضرت چائے پیو گے دودھ پیوں گا، فرمایا کہ روزہ نفلی ہے، چھوڑ دوں گا، دودھ لے کے آ۔ کیوں؟ میرے آقا کا فرمان ہے کہ دودھ اگر کوئی پیش کرے اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ آج ہم نے اپنے ماحول میں سنت کا مذاق اڑایا، دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے، پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی، رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ آج ہم قرآن کے کتنے بڑے بے ادب بن گئے۔ ایک زمانہ تھا سید قرآن پڑھتے تھے، اللہ جب چاہے جس سے چاہے قرآن کی خدمت کا کام دے دے۔ سیدوں نے ہیر رانجھا لکھنا گانا شروع کر دیا، اللہ پاک نے فرمایا مجھے تمہاری ضرورت کوئی نہیں۔ سکھ کے بیٹے کو اللہ نے مسلمان بنایا، شیخ التفسیر قطب عالم مولانا احمد اللاہوری رحمت اللہ علیہ بنا کے اللہ نے قرآن کی خدمت کا کام دیا۔ ہمارے ماحول میں مرد کہنے لگے ہم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ نے فرمایا ضرورت کوئی نہیں مجھے بھی، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، دنیا کے فن سیکھو، سکولوں میں یونیورسٹیوں میں چلے جاؤ، مرد نہیں، عورت کمزور ہے، ناقص العقل ہے، عورت بیچاری کمزور ہے، ناقص العقل ہے۔ جب ہی تو کہتی ہے آزادی ہے مارچ، آزادی ہے مارچ، وہ کیڑی آزادی چاہیے ہوتے ہیں؟ میرے آقا نے 1400 سال پہلے تمہیں آزادی دے دی، یہ اماں ہے تیرے قدموں میں جنت ہے، بہن بیٹی ہے، اللہ نے جس گھر میں بیٹی موجود ہے حضور نے فرمایا اس گھر میں رحمت ہی رحمت ہے۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوتی، دربار رسالت میں آتی، میرے آقا کی نگاہ نبوت پڑھتی، مدینے والی سرکار سلطان الانبیاء قیام فرماتے، کھڑے ہو کے خاتون جنت کا، اپنی دھی کا، اپنی شہزادی کا امام الانبیاء استقبال فرمایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا بیٹیوں کا ادب کرنا سنت مبارکہ ہے، امام الانبیاء کا طریقہ ہے، دین کا طریقہ ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے چاہ فرما دیا وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، میری
شہزادی کی اتنی بڑی شان ہے، امام الانبیاء کی بیٹی کی اتنی بڑی شان ہے، اور تیرے اسماعیل خان کے لوگوں کوئی صدر کی بیٹی، کوئی وزیر کی بیٹی، کوئی امیر کی بیٹی، کوئی جاگیردار کی بیٹی، کوئی افسر کی بیٹی، کوئی پروفیسر کی بیٹی، کوئی ڈاکٹر کی بیٹی ہے، لیکن یہاں شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو، شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا فاطمہ بذات منی، او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں محمد رسول اللہ کو، نبیوں کے سردار کو، امام الانبیاء کے ذات اقدس کو، صاحب قرآن کو، شافی معشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے، فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ کو اپنی لخت جگر سے اتنا پیار ہے، اپنی بیٹی سے اتنا پیار ہے، اپنی شہزادی سے اتنا پیار ہے، الفاطمہ بذات منی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا کہ لوگوں فاطمہ محمد رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج کی کمزور عورت اپنے آپ کو سمجھنے والی، حق کا اعلان کرنے والی، آزادی مارچ کا اعلان کرنے والی، رپٹہ اتارنے والی، لباس اپنا دور کرنے والی، دین اسلام سے دور رہنے والی، خاتون جنت کی تطہیر والی چادر کی بے ادبی کرنے والی اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تطہیر والی چادر کی بے ادبی کرنے والی، قرآن کی بے ادبی کرنے والی، قرآن نازل ہو گیا، پردہ کسی مولوی کا حکم کوئی نہیں، پردہ کسی پیر کا حکم نہیں، پردہ کسی مدرسے والوں کا حکم نہیں، بلکہ اللہ کا فرمان ہے، کلام اللہ ہے۔ جب آیت پردہ نازل ہوئی فرمایا کہ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو حکم دے دو، سیدہ ام حبیبہ کو حکم فرما دو، سیدہ ام سلمہ کو حکم فرما دو، سیدہ جویریہ کو حکم فرما دو، سیدہ حفصہ کو حکم فرما دو، صدیق اکبر کی لخت جگر کو حکم فرما دو، وبناتک سیدہ زینب کو حکم دو، سیدہ رقیہ کو حکم دو، سیدہ ام کلثوم کو حکم دو، خاتون جنت کو حکم دو، ونساء المؤمنین، اور صحابیات کو حکم دے دو، نیک مائیوں کو حکم دے دو، مومنات کو حکم دے دو، صحابیات کو حکم دے دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھر سے ضروری کام کے لیے باہر جایا کریں لمبی چادر اوڑھ کے باہر جایا کریں۔ اللہ نے ابتدا سے ہی عورت کو، خواتین مسلمان عورت کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اماں کے قدموں میں جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ اماں کے قدموں میں جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ خواتین کے ہر رشتے کا ادب ہے، احترام ہے، یہ اسلام نے دیا، دین نے دیا، یہ شان قرآن ہے، قرآن نے دیا۔ اور قرآن کے نزدیک آئے تب پتہ چلے نا، قرآن تو پڑھتی نہیں۔ مسلمانوں آج کے زمانے کی اگر تم کیا ہوا، تمہیں یونیورسٹیوں کی ہوا لگ گئی، کالجز کی ہوا لگ گئی، تم نے آج رپٹے اتار دیے، پردے کا مذاق اڑایا، لیکن آج اللہ نے اسی کمزور مخلوق سے کام لیا ہے، ہماری ماؤں سے کام لیا ہے، ہماری بیٹیوں سے کام لے لیا، ہماری بہووں سے کام لے لیا۔ چھوٹی چھوٹی مسلمان بیٹیاں مدرسۃ البنات میں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں قاری قرآن نظر آتی ہیں۔ اس سال وفاق المدارس کی ایک بچی نے، ایسی بچی بھی موجود ہے، ایسی بیٹی نے امتحان دیا، ایک علاقے میں نہ گیا، انہوں نے مجھے بتایا قاری صاحب چھوٹی سی بچی ہے، ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے، 5 یا 6 برس کی ہے، بچی قاری قرآن بن گئی، حافظ قرآن بن گئی، اس سال وفاق المدارس کا امتحان پاس کر لیا۔ یہ شان قرآن ہے، عظمت قرآن ہے۔ آپ جاؤ ردیوں کی دکانوں پہ،
لا کی کتابیں ردی میں بکتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایم اے انگلش کی کتابیں ردی میں بکتی ہوئی نظر آئیں گی، ایم ایس سی کی کتابیں آپ کو ردی میں بکتی ہوئی نظر آئیں گی، بی اے بی ایڈ کی کتابیں ردی میں بکتی ہوئی نظر آئیں گی، ایف ایس سی کی کتابیں، میڈیکل کی کتابیں ردی میں بکتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن قرآن کی شان یہ ہے جس ورقے پہ کاغذ پہ قرآن لکھا گیا، پروردگار عالم نے اس کاغذ کو ردی کے لیے نہیں بنایا، بلکہ لوگ اس قرآن کے ورقے سے بھی پیار کیا کرتے ہیں، محبت کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہے۔ اللہ کا قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، قرآن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ کتنی بھی دولت کماؤ، کتنا بھی مال کماؤ، ساری زندگی مال کماؤ، ادھر موت آئے گی، گھر والے کپڑے بھی اتار لیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اور اگر اللہ نے تجھے مال عطا کیا، عیاشی کے لیے نہیں، بدماشی کے لیے نہیں، کنجروں پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں، بدماشی پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں، رشوت کے لیے نہیں، ملاوٹ کے لیے نہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ فرمایا کہ اللہ نے مال عطا فرمایا، اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کھجور کھاتا ہوا جا رہا ہے، سامنے سے سائل فقیر آ گیا، کہنے لگا جزاکم اللہ، جو کھجور منہ کی طرف لے کے جا رہے ہو، کھجور کا پھل جو کھا رہے ہو، یہی اللہ نام پہ صدقہ کر دو۔ قریب ہی میں موت آ گئی، مرض الموت میں گھر والوں سے فرما دیا میرا غلام کھجوروں سے مرا پڑا ہے، اسے اللہ نام پہ صدقہ کر دینا۔ انتقال کے بعد کسی نے خام میں دیکھا، اللہ والے کیا بڑی کیا ملا، بدلے میں کیا ملا؟ ہم نے سارا گدام اللہ نام پہ صدقہ کر دیا، تیرے لیے ایصال ثواب کر دیا۔ کہنے لگا جو آدھا کھجور میں نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا، اللہ نام پہ دیا، اس آدھے کھجور کا اللہ نے اتنا زیادہ ثواب عطا فرمایا، اتنے بڑے گدام کا وہ ثواب نہیں ملا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ موت کے آنے سے پہلے جو بھی خبر کی تیاری کرنی ہے کر لو، نمازوں کا اہتمام کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، مال والے ہو زکوٰۃ ادا کر لو، عشر ادا کر لو، صدقہ کر لو، خیرات کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ حضور کے دربار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صدیق اکبر تشریف فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کر دیا میرے آقا میں ہوں۔ صدیق اکبر نے آج مسلمان کا جنازہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ عرض کر دیا میرے آقا انا صائم، میں روزہ رکھنے والا ہوں، آج میرا روزہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جس نے آج کسی مریض کو پوچھا ہو، بیمار پرسی کی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا میں حاضر ہوں، میں نے آج یہ تیسرا کام بھی کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جس نے آج اللہ کی راہ میں مال صدقے میں دیا ہو؟
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا آج میں نے صدقہ بھی کیا ہے. حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, جنت کے 8 دروازے ہیں, ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے, ایک دروازے کا نام باب الصیام ہے, ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے. فرمایا کہ جس نے یہ نیکیاں کی ہر دروازے سے آواز آئے گی, جس نے صدقہ کیا صدقہ کرنے والے کے لیے آواز آئے گی آج دنیا میں تو سخی تھا, صدقہ کرنے والا تھا, یہاں سے گزر جا. اور نماز پڑھنے والے تیرا دروازہ یہ ہے, زکوٰۃ ادا کرنے والے تیرا دروازہ یہ ہے. صدیق اکبر نے عرض کر دیا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے صدیق اکبر کو اللہ کون سا دروازہ عطا فرمائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا میں امید کرتا ہوں, میں یقین کرتا ہوں. اور صدیق اکبر کل قیامت کا دن ہوگا, جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی صدیق اکبر آج ہر دروازہ تیرے لیے انتظار کر رہا ہے. صحابہ نے کمال کیا ہے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. نبوت کے عینی گواہ صحابہ ہیں. اور کاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, کتنی بڑی شان ہے, عظمت ہے. 13 صحابہ ایسے ہیں اللہ نے جن کو حضرت زید, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں, کاتب قرآن. مسلمانوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی شان ہے, کتنی بڑی عظمت ہے, کتنا اللہ نے مقام عطا فرمایا. ادھر کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید امام الانبیاء پہ نازل ہوتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ تاکہ اللہ کا قرآن نازل ہو گیا. امیر معاویہ اللہ کا قرآن تحریر کر دے. واہ امیر معاویہ, واہ امیر معاویہ, واہ صحابہ, واہ امیر معاویہ. اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا, کتنی بڑی شان عطا فرمائی, کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی. کوئی نرسری کی کتابیں لکھے گا, کوئی 1 کلاس کی کتابیں لکھے گا, کوئی میٹرک کی کتابیں لکھے گا, کوئی بی اے بی ایڈ کی کتابیں لکھے گا, ایم اے کی کتابیں لکھے گا, اور دنیا کے کورسز لکھے جائیں گے. واہ امیر معاویہ, پروردگار عالم نے کتنا بڑا بولا مقام عطا فرما دیا. امیر معاویہ ادھر قرآن نازل ہوتا ہے, پروردگار عالم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب قرآن بنا دیا. مسلمانوں دنیا میں کالج, سکول, یونیورسٹیاں بڑے پڑے ہیں, لیکن اللہ نے ان بچوں کو مخصوص کیا ہے قرآن کے لیے. اللہ نے امیر معاویہ کو کاتب وحی بنایا, اللہ نے بنایا, کسی اور کا بس تھوڑا ہی, اللہ نے بنایا. سیدنا امیر معاویہ کو, حضرت زید کو اور صحابہ کو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے جو قبول فرمایا اللہ نے بنایا. اور دینی مدارس میں جو لوگ موجود ہیں, وقت بڑا مختصر ہے. رب العالمین کا قرآن والوں سے یہ وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب تو ہر طرف اعلان ہو رہا ہے کرونا آ گیا جی, کرونا آ گیا, مسجد بند کرو, مدرسے بند کرو. مسجد مدرسے بند نہیں ہوئے, کیوں؟ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. 6 فٹ دور ہو جاؤ, سکول والے دور, کالج والے دور, یونیورسٹی والے دور, دفتر والے دور, 6 بجے مارکیٹیں بند کر دو, کرونا نہ آ جائے. لیکن نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی برکت ہے کہ آپ مل مل کے بیٹھے ہو, محبت ہے, یہ اسلام کی محبت ہے, قرآن کی محبت ہے. الحمدللہ اللہ نے قرآن والوں کے ہر میدان میں حفاظت فرما دی ہے.
کسی مدرسے سے کرونا کا کیس نہیں آیا، کسی مدرسے سے، کتنے مدرسے موجود ہیں، لاکھوں بچوں نے حفظ قرآن کا امتحان دیا، بقایا درجہ کتب کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ قرآن کی برکت ہے، دین کی برکت ہے۔ آج کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ بار بار ہاتھ دھو کرونا نہیں آتا، میرے آقا نے 1400 سال پہلے ساتھ فرمایا تھا، لوگوں آپ وضو رہو، کبھی کوئی بیماری نزدیک نہیں آئی۔ شب معراج میزبان خدا، مہمان مصطفیٰ، عرش عظیم کا مہمان۔ میرے آقا فرماتی ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں محمد رسول اللہ نے آگے آگے چلنے میں کی آواز محسوس کی۔ جبرائیل امین سے دریافت کیا، جبرائیل نبیوں کا سردار تو میں ہوں، محمد رسول اللہ تو میں ہوں، یہ آگے آگے چلنے کی کس کی آٹ محسوس ہوتی ہے؟ نوریوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل امین نے عرض کر دیا، میرے آقا یہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کا کالا بلال ہے جو چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے لیکن چلنے کی آواز جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں کی شان تو دیکھو، عظمت تو دیکھو، بلند مقام تو دیکھو۔ امام الانبیاء شب معراج سے تشریف لائے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، بلال کون سا نیک عمل کیا کرتا ہے، اچھا عمل کیا کرتا ہے؟ میں محمد رسول اللہ نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں محسوس کی ہے۔ عرض کر دیا، میرے آقا میں کون سا عمل کر سکتا ہوں؟ ہاں ایک عمل ضرور ہے، میں ہمیشہ وضو رہتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور نفل ادا کیا کرتا ہوں۔ صحابہ نے نماز سے پیار کیا، صحابہ نے قرآن سے پیار کیا، صحابہ کی جماعت نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں صحابہ کی جماعت دنیا میں بھی کام ہو گئی، کامیاب ہو گئی، موت کے وقت بھی اللہ نے کامیاب فرما دیا، میدان معاشر میں بھی رب العالمین نے صحابہ کی جماعت کو کامیابی ہی کامیابی عطا فرما دی۔ رب العالمین نے چاہ فرما دیا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے وہ عمل کر کے دکھایا، وہ عمل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ کیسے راضی کیا ہے؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حضرت حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیمار ہو گئے، اما خاتون جنت نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں منوتی مان لی، منت مان لی، ربی انی نظرت لک، اور پروردگار عالم ہم تیرے لیے منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں۔ کیا نظر مانتے ہیں؟ میرے اللہ اگر میرے بچوں کو صحت مل گئی، تندرستی مل گئی، اور پروردگار عالم حضرت علی شیر خدا بھی، نبی کی شہزادی بھی اللہ کی بارگاہ میں 3 نفلی روزے رکھیں گے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن دوڑ کے آ گئی، آ کے عرض کرنے لگی، اما خاتون جنت و ابا شیر خدا، تم ماں باپ و والدین ہو، میں بھی تو بہن ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے، میرے بھائیوں کے لیے منت مانی گئی، میں پیچھے رہ جاؤں، میں بھی منت مانتی ہوں، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھوں گی۔ حسنین کریمین دوڑ کے آ گئے، آ کے عرض کرنے لگے، ہمارے لیے روزے رکھے جائے، ہمارے لیے منتی مانی جائے، ہمارے لیے منت مانی جائے، ہم پیچھے رہ جائیں، بچے ہیں تو کیا ہوا، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ضرور روزہ رکھیں گے۔ گھر کے حالات کیا ہیں؟ خاتون جنت حضرت علی، حضرت حسن و حسین کے گھر میں، اہل بیت کے گھر میں پہلے فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، علی شیر خدا پہلے ہی گھر میں فاقہ ہے، سحری بھی آئے
گی، افطاری بھی آئے گی، جاؤ کہیں سے مزدوری کر کے کچھ لے آؤ۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ مزدوری تلاش کرتے ہوئے پھر رہی ہے۔ ایک یہودی اپنے باغ کی کھدائی کر رہا تھا، آپ نے فرما دیا اگر تیرا کام میں کر دوں بدلے میں کیا دے گا؟ وہ کہنے لگا بدلے میں تجھے 3 سال جو عطا کروں گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال جو لے کے اما خاتون جنت کی خدمت میں آئے، آکے رد کرنے لگے نبی کی شہزادی مبارک ہو، اللہ نے انتظام فرما دیا، روزے بھی 3 سا بھی 3۔ پہلے دن خاتون جنت نے آٹا بنایا، 5 روٹیاں بنی، حضرت علی کے حصے میں آئی، خاتون جنت کے حصے میں آئی، سیدہ زینب کے حصے میں آئی، حسنین کریمین کے حصے میں آئی۔ ادھر افطاری کا وقت ہے، ادھر مسجد نبی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر فوراً یتیم نے آواز دے دی میں غریب ہوں، یتیم ہوں، کئی دن کا بھوکا ہوں، اللہ نام پہ کھانے کا سوال کرتا ہوں۔ یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ حضرت علی نے اپنی روٹی پیش کر دی، خاتون جنت نے بھی روٹی پیش کر دی، بہن سیدہ زینب نے بھی پیش کر دی، حسنین خاندان نبوت نے سارا کھانا اٹھا کے یتیم کو دے دیا۔ روزے سے افطار کر لیا، اس کو کہتے ہیں اہل بیت، اس کو کہتے ہیں صحابہ کی جماعت۔ قرآن نے ان لوگوں کی تعریف یوں نہیں۔ دوسرا دن ہوا، پھر افطاری کا وقت ہو گیا، مسکین آ گیا، پھر خاندان نبوت نے روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ تیسرا دن ہوا، اسیر آ گیا، اب یہ گھر میں عمل کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کوئی نہیں۔ مسلمانوں صحابہ کی جماعت وہ ہے جن کی تعریف میں قرآن نازل ہوا۔ ادھر امام الانبیاء کی خدمت میں قرآن آ گیا، قرآن نازل ہو گیا، جبرائیل امین آ گیا، اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ نے، صحابیات نے، اہل بیت نے اللہ کو راضی کرنے میں کمال کر دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پہلے دن مسکین آیا، روزے سے ہے، سارا کھانا اٹھا کے دے دیا۔ دوسرے دن پھر روزے سے ہے، فاقہ در فاقہ ہے، سارا یہ کھانا یتیم کو دے دیا۔ پھر قیدی آ گیا، تیسرے دن سارا کھانا اٹھا کے دے دیا۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دریائے کرم جوش میں آیا، گواہ ہو جاؤ میں پروردگار عالم نے اہل بیت پہ، صحابہ کی جماعت پہ جنت واجب فرما دی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اہل بیت کا نام لینا بڑا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ خاتون جنت نے، حضرت علی شیر خدا نے، حالانکہ قریبی تعلق ہے، نسبت بھی ہے، لیکن پھر بھی جنت کو کمایا ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ آج ہم بغیر محنت کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ قرآن پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، کچھ بھی نہ کریں، ہم بغیر اس کے جنت میں چلے جائیں۔ دوسرا کی سمجھا کہ قاری رمضان صاحب کو کملے نہیں ماشاءاللہ۔ میں بھی کئی سال سے آ رہا ہوں مدرسہ، الحمدللہ جوانی کی طرف آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھو نا حضرت کی محنت، قاری رمضان صاحب کی محنت، جیسے وہ بزرگی کی طرف جا رہے ہیں، یہ مدرسہ الحمدللہ جوانی کی طرف جا رہا ہے۔ جنگل میں، دیہات کے علاقے میں قرآن کا مدرسہ قائم کیا۔ جب تک یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، معاونین کو، معتمم کو، پڑھانے والوں کو، حضرات کو اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ یہ ہے جنت کا معنی۔ جنت یوں ہی نہیں ملتی۔ ذہن ہونا یار مرنا ضرور ہے، ساڈا تو ذہن کوئی نہ مرنا ضرور ہے، لیکن مرنا ہے، ضرور مرنا ہے۔ موت پہ یقین کرو یا نہ کرو، موت ضرور ہے۔ اور کفن کی جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری کوئی نہیں۔
اس لیے اللہ والا کہتا ہے باز آ جا رہا ہے رات پہ آج عملی زندگی اپنا لے، بڑے پا جاتا ہے پھر بھی یقین نہیں آتا۔ اللہ والا کہتا ہے کہ تن میرے شاہ پڑ گیا پیری سے گردن جھک گئی، تن میرے شاہ پڑ گیا پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک اے سرکش خدا کے سامنے۔ اور کبھی تو سوچا کر موت قریب آئی ہے، ہر وقت اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اور لوگوں قبر ضرور آئے گی، قبر میں جائے بغیر گزارا کوئی نہیں۔ دنیا کے لیے انتظام کرتے ہو، مکان اچھا بنے، روم اچھا بنے، ملک اچھا بنے، علاقہ اچھا بنے، گلیاں اچھی ہونی چاہیے، روڈ بڑے موٹر وے جیسے اچھے ہونی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی یہ بھی تو خیال کیا کر قبر میں جاؤں گا میری قبر بھی اچھی ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ قبرستان کا چکر لگا، کبھی لاہور میں چلا جا، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو کیا لکھا ہوا موجود ہے کہ جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑوں کی قبروں پہ گھاس موجود ہے، کانٹے دار خاردار جھاڑ نظر آتے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حسینوں کی قبر پہ